استاذوں کا ادب، طالب علم کے لیے جو ضروری بات ہے، استاذ کا ادب، کتاب کا ادب، مادر علمی کا ادب، یہ اولین شرائط میں سے ہیں۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب، مولانا روم فرماتے ہیں۔ اتنا تو آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے ادب بے ادب بے نصیب۔ اور ادب یہ نہیں ہے کہ سامنے صرف ہاتھ چوم لیا، یہ بھی ادب ہے، دو زانوں بیٹا اس کے سامنے، یہ بھی ادب ہے۔ ادب یہ ہے کہ ظاہر میں سامنے ہو، حاضر ہو یا غائب ہو، ہر وقت دل میں ان کا خیال رکھو، ان کی محبت رکھو، ان کی تعظیم رکھو، ان کا ادب رکھو، یہ ہے ادب۔ اور جو فرمائے وہ مانو۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ استاذ ہے آپ کا، اس کا کرو، جتنے بھی آپ کے اساتذہ ہیں، میں بھی بتاؤں گا کہ استاذ کس کو کہتے ہیں، جتنے بھی آپ کے اساتذہ ہیں سب کا ادب فرض ہے، لازم ہے۔ سنیے ذرا اپنے اسلاف کو، مولا کائنات امیر المومنین فاتح خیبر اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یہ فرمان مشہور ہے، من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء باع و ان شاء اعتق۔ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں، ہم جیسا ایرا وغیرہ نہیں، ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، چاہے تو وہ رکھے، چاہے تو وہ بیچ دے، چاہے تو وہ آزاد کر دے۔ ایک حرف پورا قرآن نہیں، ایک حرف پوری بخاری نہیں، 8 سال نہیں، ایک حرف جس نے پڑھایا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک اور سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پتہ ہے کون ہے؟ حبر الامہ، رأس المفسرین، سید المفسرین آپ کے القاب ہیں صحابہ کرام میں، اور آل نبی میں سے، آل رسول میں سے ایک عظیم فرد ہے۔ حضور کے چچا جان کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ علم حاصل کرتے تھے، علم قرآن و حدیث، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو یہ رکاب تھامتے ہوتے تھے، ذہن سنبھالتے ہوتے تھے۔ جب وہ فرماتے تھے کہ آپ تو آل نبی کے ایک فرد ہیں، آپ یہ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ جس نبی کی ہم آل سے ہیں نا، اسی نبی نے ہمیں علماء اور اساتذہ کا یہ ادب سکھایا ہے۔ اور جب سنیے ایک اور بات، یہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، علماء سن لیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی نے یہ نقل فرمایا 26 سپارے میں، فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی جاتے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سیکھنے کے لیے، تو دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ کھڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ جب حضرت خود باہر آئیں گے، جب بھی چاہیں، جب چاہیں حضرت باہر آئیں تو میں استفادہ کر لوں گا۔ آواز نہیں دیتے تھے کہ حضرت باہر تشریف لائیں، ملنے کے لیے ہم آئے ہیں، منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب پر یہ ذرا بھاری گزرا، ایک دن کہنے لگے حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ آواز دے دیا کریں، دروازے پر دستک دے دیا کریں،
تو میں باہر آ جایا کروں گا تاکہ آپ کو بیٹھنے اور انتظار کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا، سنیے یہ بات غور سے، حضرت نے فرمایا کہ عالم دین اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں، چونکہ نبی کا وارث ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، محبوب یہ جو دروازے اور دیوار کے باہر سے آپ کو پکار پکار کر بلاتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اگر وہ صبر کرتے، بیٹھے رہتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی شان میں یہ فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں آوازیں مت دو، باہر سے انتظار کرو، جب آپ کرم فرمائے خود باہر تشریف لائیں، قدم رنجہ فرمائے، پھر فیض حاصل کر لو، پھر حاجت مانگو۔ تو عالم دین اور استاذ کی شان ایسی ہے کیونکہ وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، اور قرآن کی عیسائیت پر عمل کرتا ہوا میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ نبی کا یہ وارث جب خود باہر آئے گا تو میں استفادہ کر لوں گا۔ یہ ادب ہے۔ اور حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا تھا، اور جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے تب سے میرا اس پر عمل ہے۔ اساتذہ کے پاس جب بھی جاتا ہوں آواز نہیں دیتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، باہر بیٹھا رہتا ہوں انتظار میں، اور اس پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ یہ ہے استاذوں کا ادب۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا شان ہے ان علماء کا، کیا ہمیں درس دیا انہوں نے، اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم کا تذکرہ بھی آپ سن رہے تھے نا، ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے استاد حضرت شیخ حماد، آپ کی روایتیں بھی ان سے ہیں زیادہ، شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کا گھر چند گلی پیچھے آپ ہی کے محلے میں تھا۔ پوری زندگی حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پیر پھیلا کر کبھی نہیں سوئے آپ۔ کہ یہ میرے استاذ کا، میرے شیخ کا گھر ہے۔ اور آپ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ روزانہ جا کر استاذ کے گھر میں، ذرا سنیے توجہ سے، استاذ کے گھر میں جا کر جھاڑو لگاتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، کھانا وانا پکانا وہ پکاتے، برتن دھوتے، اس کے بعد جا کے اپنے کام کرتے تھے۔ اور بازار سے سبزی خریدتے تھے تو جتنی سبزی، میوے، فروٹ، کھجور وغیرہ اپنے گھر کے لیے، یہاں تک کہ گھر والوں کے لیے کپڑے جب خریدتے تھے تو جو کچھ گھر کے لیے خریدتے تھے اتنا کچھ استاذ کے گھر میں بھی بھیجتے تھے۔ کہ اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھیجو، اللہ آپ کو بہت زیادہ دے۔ ابھی تو آپ اس وقت بظاہر ہمارے اللہ کے ذمے ہیں، لیکن ہماری ڈیوٹی ہے انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ استاذوں کے آداب میں سے یہ بھی ہیں، یہ ان بزرگوں نے بتایا ہے۔ اور حضرت امام اعظم کا یہ فرمان بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ والدین کا ادب اور خدمت کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، اور استاذ کا ادب کرنے سے علم میں برکت آتی ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، سنو غور سے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ استاذ کا مقام والدین سے بڑھ کر ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے فتاوی رضویہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ سے بڑھ کر ہے ہر استاذ کا۔
آپ بھی اساتذہ ہیں نا جو پڑھانے والے ہیں، آپ کا بھی اپنے شاگردوں پر والدین سے بڑا حق ہے. اور اسی کے بارے میں وہ ایک وہ ان کا فرمان ہے نا، مشہور ہے، سکندر اعظم کی بات مشہور ہے کہ وہ استاذ کو والدین پر ترجیح دیتے تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ استاذ کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ مجھے باپ آسمان سے زمین پر لایا ہے، استاذ نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا ہے. باپ زمین پر لایا ہے، استاذ نے آسمان پر پہنچایا ہے، اس لیے ترجیح دیتا ہوں میں والد کو. یہ اساتذہ کے حقوق ہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے جلیل قدر امام ہیں. آپ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے میں کتاب جب کھول کے بیٹھتا تھا نا، جب پڑھتا تھا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کتاب کیسے ہوتی ہے، رکھی کہاں ہوتی ہے. میں خود کھولتا تھا کتاب، کھول جب پڑھتا تھا نا کتاب، تو یہ کہ دیکھو نا، یہ اللہ اکبر، دیکھو آپ یوں کرو نا، یوں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہتے ہیں کہ میں کتاب کے اوراق ورق میں اتنا آہستہ سے الٹتا تھا کہ اس کی آواز نہ نکلے، تاکہ میرے استاذ کے کان میں اس کی آواز نہ پہنچے، بے ادبی نہ ہو جائے. اب یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ باتیں ہیں بیٹا، ان کو دل میں بٹھا لو اور اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لو. ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، اس نے اپنا بیٹا بھیجا حضرت امام اسمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے کے لیے، اور کہا حضرت اس کو پڑھاؤ بھی اور اس کو ادب سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ خاص کر ادب سکھاؤ. کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن اتفاق سے ہارون رشید وہاں گیا. بیٹا غور سے سنو، توجہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ ہے نا آپ کی، کسی پر بیٹھ جائیں. امام خلیفہ ہارون رشید ان کے پاس چلے گئے دیکھنے کے لیے. جب گئے تو دیکھا کہ اپنا وہ امام صاحب جو ہیں وہ وضو کر رہے ہیں اور پیر دھو رہے ہیں، اور ہارون رشید وقت کے بادشاہ کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ حضرت پیر دھو رہے ہیں اور وہ تو خلیفہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو نا، اس لیے ناراض ہو گیا نا کہ میرے بیٹے سے کام لے رہے ہیں. ہاں سنیے، ایمان تازہ کرو. خلیفہ صاحب نے گلہ کیا، حضور میں نے اپنا بیٹا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ بے ادب بنے، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ ادب سیکھے. فرمانے لگے کہ جناب ادب کر تو رہا ہے، وہ پانی ڈال رہا ہے، ادب تو کر رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہے. کہنے لگے نہیں حضرت، یہ ادب کافی نہیں ہے. ہارون رشید کا بیٹا ایک ہاتھ میں لوٹا لے کے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے استاذ کا پیر دھوئے. تب ادب کامل ہوگا. کیسے سچے لوگ تھے یار، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ باپ سبب حیات فانی ہے، استاذ سبب حیات جاویدانی ہوتا ہے. باپ جسم کی پرورش کرتا ہے، استاذ روح کی پرورش کرتا ہے. بہرحال باتیں لمبی ہو گئی. استاذ کے بے شمار آداب ہیں اور حقوق ہیں. اللہ تعالی ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. سچی بات یہ ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یہ ہمیں حکم ہے نا، یہ دعا والدین کے لیے کیا کرو. جیسے بچپن میں میری تربیت کی ہے، مولا تو ان پہ ایسا رحم کر دے. قبلہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ دعا بابا جی کے وصال کے بعد، مرشد پاک حضرت خواجہ سید محمد سلیمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پاک کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کہ یہ دعا والدین کے لیے کرنے کا حکم ہے، لیکن میری تربیت تو ساری بابا جی نے کی ہے. بچپن میں تو تربیت کی ہے، بڑا ہوا ہوں، باقی تو جتنے معرفت کے راستے کھولے ہیں وہ بابا جی نے کھولے ہیں. تو میری اس دعا کے ان سے بھی زیادہ قبلہ بابا جی حقدار ہیں. روحانی استاذ تھے نا. امام اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت ثابت کا انتقال ہوا تو میں والد کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا. جب میرے استاد شیخ حماد کا انتقال ہوا تو پھر ہر نماز کے بعد میرا یہ معمول ہے اور پوری زندگی معمول رہا کہ پہلے استاد کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، پھر والد کے لیے دعا کرتا ہوں.